ما ہم بدارین بہی من احد الا باذن اللہ۔ اچھا، یعنی وہ اس جادو سے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ فیصلہ کن بات ہے۔ صحیح۔ جادو ہو سکتا ہے، اثر دکھا سکتا ہے، لیکن آخری کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو جادو کیا چیز ہے؟ یہ تو دل کو بڑی تسلی دینے والی بات ہے۔ یعنی وجود تو ہے مگر اصل طاقت اور اختیار اللہ کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو بلا وجہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، جب یہ ثابت ہے کہ جادو موجود ہے تو اسلام میں سے کرنے یا کروانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اسلام نے اس عمل کو شدید ناپسند کیا ہے، بہت سخت گناہ سمجھا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا ذکر کیا، السبع الموبقات، ہاں سنا ہے، جن سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر السحر یعنی جادو کا ذکر ہے۔ اوہو، 7 بڑے مہلک گناہوں میں سے ایک۔ یہ اتنی سنگین بات کیوں ہے؟ آخر اسلام اسے اتنا برا کیوں سمجھتا ہے؟ اور سب سے اہم وجہ یہ کہ جادوگر اپنے عمل کے لیے اکثر شیطانی قوتوں سے مدد لیتا ہے، ان کی شرائط مانتا ہے۔ اچھا، جو بالواسطہ یا بلاواسطہ شرک تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ یہ کہ جادو کا مقصد ہی عموماً دوسروں کو تکلیف دینا، معاشرے میں فساد پھیلانا اور لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھولنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تیسرا، یہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں میں دخل اندازی کی ایک ناکام اور بری کوشش ہے۔ تو اسی لیے جادو کرنا کفر تک لے جا سکتا ہے، اور کروانا؟ جی، کرنا کفر کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور کسی کے خلاف جادو کروانا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ جادو حقیقت بھی ہے اور سخت منع بھی۔ اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر بہت ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے متاثر ہوئے تھے۔ کیا یہ ذرائع سے ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ مستعرض حدیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ مدینہ منورہ میں لبید بن عاصم نامی ایک یہودی تھا جو منافق بھی تھا۔ اچھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے نکلے ہوئے کچھ بال اور کنگھی کے چند دندانے استعمال کیے، ان پر گرہیں لگائیں اور اسے کھجور کے نر درخت کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر زروان نامی ایک پرانے متروک کنویں میں پتھر کے نیچے چھپا دیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ بات اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے۔ روایات کے مطابق اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی